السلام علیکم، شامی وائبس چینل میں خوش آمدید۔ تو آج ہم 23 مارچ 1940 کے حوالے سے ایک تقریر دیکھیں گے اور اس اردو تقریر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اب قرض ہے ہم پر مٹی کا، اس منزل کا، اس دھرتی کا، تقدیر کریں، تدبیر کریں، آؤ وطن تعمیر کریں، آؤ وطن تعمیر کریں۔ عالی وقار، جی ہاں، یہ پکار تھی جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ 23 مارچ 1940 کا دن وہ تاریخی دن ہے کہ جس کی بنیاد پر آزادی سے نا امید اور تاریکی کے شب و روز میں گھٹ گھٹ کر زندگی بسر کرنے والوں نے، گھٹن اور چبھن میں سانس لینے والوں نے آزادی جیسی حسین نعمت کی قدر جان کر بدن سے محبت کی آس اور اپنی ملت کی حفاظت کے لیے کلمہ حق کی صدا بلند کی، اپنی ارض مقدس کی سرحدوں پر ایمان کا پہرا دیا اور اپنے قلم سے وطن کی محبت لکھی۔ جی ہاں عالی وقار، یہ وہ وقت تھا کہ جب محنت کشوں کے سنہرے بدن وطن کی آرائش و زیبائش میں کام آئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب الگ ریاست کے قیام کی خواہش، اسلامی جمہوری نظام کی چاہت، اسلامی تہذیب و ثقافت، آزادی امت پر پرامن فضا، کانگریس سے نجات، رام راج سے نجات، انگریزوں سے چھٹکارا اور عالم اسلام اور ملی و قومی اتحاد وقت کی ضرورت بنا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں تھا؟ یہ سب کیسے تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ تو جناب والا، میں بتاتا ہوں کہ ایک طاقت، ایک قوت، ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک پرچم، ارے ہاں ایک خواب کی تعبیر میں ڈھلتا ہوا یہ نظریہ کہ جس نے لاکھوں مختلف اور منفرد آزادی کی طلبگار سوچوں کو یکجا کر کے جذبہ اتحاد سے سرشار کر کے متحد کیا۔ یہ نظریہ کہ جس نے کبھی حضرت مجدد الف ثانی تو کبھی شاہ ولی اللہ کی سوچ کا روپ دھارا۔ یہ نظریہ کہ جس نے کبھی سر سید کا انقلاب بن کر تو کبھی اقبال کا خواب بن کر تعبیر چاہی، جس نے ہمیں بتایا کہ برصغیر میں ہندو اور مسلم دو الگ قومیں، دو الگ تہذیبیں اور سب سے بڑھ کر دو الگ مذاہب ہیں۔ جی ہاں عالی وقار، آج کا دن قرارداد کا دن ہے، آج کا دن یوم پاکستان کا دن ہے، آج کا دن نظریاتی اساس کا دن ہے، آج کا دن شہداء کی قربانیوں کے پاس کا دن ہے، آج کا دن نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کا دن کہ جس کی گھٹن میں گزرتی 22 مارچ 1940 کی رات میں روشن طلوع آفتاب کیا اور ایک صدا گونجی کہ اے حق پر چلنے والو حاضر ہو، ارے مسلمانوں ہمت مت ہارو۔ جی ہاں عالی وقار، 400 الفاظ اور 4 مختصر پیراگراف پر مشتمل یہ مختصر سی قرارداد قائد اعظم کی رہنمائی میں 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں گونجی اور اس کی پکار نے مظالم سے 2-4 منتشر مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے وفائیں ہمیں اپنی لوٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو، اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے، جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو، ایک طاقت تمہارے سر پر ہے، قدم قدم جو تمہارا ساتھ دے گی، اگر گرو گے تو سنبھال لے گی، میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ جی ہاں عالی وقار، یہ ایک وعدے کی پہچان کا دن ہے اور وہ پہچان ایک دھڑکن جو کہ زندہ رکھتی ہے اس قوم کو، ہم اس دھڑکن کو کہتے ہیں محبت اور یقین، کیونکہ یہی محبت بناتی ہے ہمیں ایک قوم۔ پاکستان ہے اب دل جیسا پاکستان، یہ وعدہ جو 1940 کو کیا گیا تھا 7 سال بعد پورا ہوا کہ جب نا امید تھکے ہارے مسلمان ہندوستان کے سینے کو چیر کر پاکستان نکالتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازو پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے۔ بالآخر کیا ہوا کہ پنجاب کے بنگال کے جوان کے چل پڑے، سندھی بلوچی پٹھان چل پڑے، گھر بار چھوڑ کے بے سر و سامان چل پڑے اور ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے۔ شکریہ ناظرین۔